أحمده وأصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم اور جب تم امن میں ہو تو نماز اس طرح پڑھو جس طرح تمہیں اس میں سکھائی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج جمعرات ہے اور نماز کی ہماری نشست ہے۔ نماز کے حوالے سے کچھ مسائل ہم بیان کر چکے ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد تشہد بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلا سوال کہ تشہد کیسے بیٹھنا ہے؟ اگر تو یہ وہ تشہد ہے جس کے بعد سلام نہیں، اگر تو یہ وہ تشہد ہے جس کے بعد سلام نہیں، اس کے بیٹھنے کا طریقہ اور ہے، اور وہ تشہد جس میں سلام پھیرنا ہے اس کے بیٹھنے کا طریقہ اور ہے۔ وہ تشہد جس میں سلام نہیں پھیرنا اس میں کس طرح بیٹھنا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، اپنا دایاں پاؤں کھڑا کرتے اور بائیں پاؤں کو بچھاتے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ اس تشہد کی بات ہو رہی ہے جس میں سلام نہیں ہے، یوں اپنا بایاں پاؤں موڑ کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ وہ تشہد ہے جس میں سلام نہیں ہے۔ میں بار بار اپنے الفاظ دہرا رہا ہوں تاکہ یہ بات پکی سمجھ آ جائے، بھولے مت۔ اب دوسرا مسئلہ کہ تشہد میں ہاتھ کیسے رکھیں گے، کہاں پہ رکھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ رکھنے کی 2 جگہیں شریعت نے بتائی ہیں۔ کتنی جگہیں؟ 2 جگہیں شریعت نے بتائی ہیں۔ پہلی جگہ تو یہ ہے، حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پہ، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پہ رکھا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پہ، بایاں ہاتھ بائیں ران پہ رکھا۔ تو 2 حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تشہد میں ہاتھ رکھنے کے 2 مقام ہیں، 2 جگہیں ہیں، یا گھٹنوں پہ رکھ لیں یا ران پہ رکھ لیں، دونوں طرح درست ہے۔ ہاتھوں کی کیفیت، یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ تو بالکل سیدھا ہوگا، جو دایاں ہاتھ ہے حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام اپنی یہ 2 انگلیاں بند کر لیتے، درمیان والی جو انگلی ہے اس کے ساتھ اور انگوٹھے کے ساتھ یوں ہلکا بناتے، اور یہ جو سبابہ انگلی ہے جسے ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں اس سے کھڑا کر دیتے۔ یہ طریقہ ہے تشہد میں بیٹھنے کا۔ مختلف احادیث ہم نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ یہ طریقہ ہے تشہد میں بیٹھنے کا۔ اب اگلا مسئلہ یہ انگلی جو ہے یہ کہاں پہ رکھنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے متعلق 2 چیزیں جو حدیث میں ملتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں۔ ایک ہے اشارہ۔ کیا ہے؟ اشارہ۔ دوسرا ہے حرکت۔ ایک ہے اشارہ، دوسرا ہے حرکت۔ بعض لوگ وہ یوں ہی پڑھتے جاتے ہیں، حرکت اور اشارہ اس میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اشارہ، حرکت، ہم نے کیا کرنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے فَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ، آپ علیہ السلام اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے۔ یہ اشارہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اشارہ۔ یہ کیا ہے؟
یہ کیا ہے؟ حرکت. انگلی کو ہلانا حرکت، انگلی کو یوں کھڑا رکھنا یہ اشارہ ہے. اب ہم نے اشارہ کرنا ہے کہ حرکت کرنی ہے. تو یہ ایک حدیث ہم نے پڑھ دی کہ نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب بھی آپ اپنا بایاں ہاتھ بائیں ران پہ، دایاں ہاتھ دائیں ران پہ رکھتے فاشارہ باصبعہ، تبھی آپ علیہ السلام اشارہ کرتے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تشہد میں اس انگلی کے ساتھ اشارہ ہی ہے. دوسری روایت جو کہ غالباً سنن نسائی کے اندر موجود ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے تھے، میں آپ علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا. فرمایا کہ فرأیتہ یحرکها، آپ علیہ السلام کو میں دیکھ رہا تھا، آپ علیہ السلام اس انگلی کو حرکت دے رہے تھے، وَيَدْعُو بِهَا، اور اس انگلی کے ساتھ دعا کر رہے تھے. کیوں جی بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اشارہ بھی ہے اور حرکت بھی ہے، اشارہ بھی ہے اور حرکت بھی ہے. محروم ہیں وہ لوگ اجر و ثواب سے جو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں. یہ میرے پیغمبر کی بڑی پیاری سنت ہے، اس کو اپنائیے. آپ علیہ السلام اپنی انگلی سے اشارہ بھی کرتے اور حرکت بھی کرتے. بعض لوگ یہ حرکت صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کرتے ہیں. جب پوچھا جائے یہ کیوں کرتے ہیں، جی مولوی صاحب نے کیا ہے. مولوی صاحب نے پوچھو، مولوی صاحب نے پاس پتہ نہیں کتوں سنیا سی، اس کی کوئی حدیث بولے موجود، کوئی دلیل موجود؟ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر صرف یہ حرکت دینا، اس کی کوئی صحیح حدیث میں دلیل موجود نہیں ہے. اچھا ایک اور روایت ہے، اس میں بھی آتا ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ولا یحرکها، آپ علیہ السلام اپنی انگلی کو حرکت نہیں دے رہے تھے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ دونوں روایتیں صحیح ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے اشارہ آپ کرتے تھے، اشارہ تو پکا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی نگاہیں آپ کی انگلی کے اشارے سے تجاوز یعنی آگے نہیں بڑھتی تھی، جہاں آپ کی انگلی کا اشارہ وہیں آپ کی نگاہیں ہوتی تھی. اشارہ تو پکا ہے. رہا مسئلہ حرکت دینے کا، تو ایک صحابی وائل بن حجر نے حرکت دیتے دیکھا ہے، دوسرے صحابی نے نہیں دیکھا. دونوں میرے پیغمبر کی سنتیں ہیں، کسی کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے. کبھی ایسا کیا کریں کہ تشہد میں حرکت دے دیا کریں، کبھی کسی تشہد میں حرکت نہ دیا کریں. دونوں نبی کے طریقے ہیں، دونوں پہ عمل کریں. انشاءاللہ اللہ دونوں پہ عمل کی وجہ سے ہم سب کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. کیوں جی بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ دونوں چھوٹا بڑا دونوں حرکت دینی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں دونوں تشہد میں، تشہد کوئی بھی ہے اس میں دونوں میں حرکت دینی ہے. اب مرضی ہے آپ کی، کبھی دل کیا کہ میرے پیغمبر نے ایک دفعہ نہیں حرکت دی، صحابی نے دیکھا اس میں صرف اشارہ کر لیں. کبھی دل کیا کہ وائل بن حجر نے خود دیکھا نبی علیہ السلام نے حرکت دی، نسائی کی یہ روایت بھی صحیح ہے. کبھی حرکت دیں، دونوں پہ عمل کریں، دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مت چھوڑیں. انشاءاللہ دونوں کا اجر و ثواب ملے گا. اب تشہد میں بیٹھ گئے، طریقہ بھی پتہ چل گیا کیسے بیٹھنا ہے. پڑھنا کیا ہے؟ التحیات للہ. وہ اکثر جتنوں سے ہم نے آج تک سنا ہے، ہم نے کوئی رٹا مارے. التحیات، التحیات کچھ نہیں ہے، التحیات. التحیات، تحیہ کہتے ہیں تحفے کو. تحفے کا تعلق مال سے ہوتا ہے، تمام مالی باتیں اللہ کے لیے. والصلوات، نماز، نماز کا تعلق بدن سے ہے، تمام بدنی نمازیں اللہ کے لیے. والطیبات، نماز کا تعلق بولنے سے ہے، اور بولنا تمام قولی باتیں اللہ کے لیے. والطیبات، پاکی، طیب پاکی کو کہتے ہیں نا، اس کا تعلق یقیناً بدن سے ہے، تمام بدنی باتیں وہ بھی اللہ کے لیے. السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، ایھا النبی، اے نبی.
دسو جی بھابی دے نو مانتا ہی نہیں بھابی دے اندر نبی علیہ السلام فوت ہو گئے نے ایوہ النبی یا نبی السلام علیکہ یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا تو اب کیا کریں اب تو تشہد میں آ گیا ہے کیا آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں تو اس کا بڑا ہی پیارا جواب یہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے صحابہ میں اختلاف پڑ گیا کچھ کہنے لگے ہم پڑھیں گے السلام علی النبی ورحمت اللہ کیا پڑھیں گے السلام علی النبی علی النبی ورحمت اللہ اس نے کہا نہیں اللہ منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کما